السلام علیکم جی، عمر نذیر کشمیری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو اسلام آباد سے ہمارے صافی دوست سید خالد گردیزی صاحب نے کچھ سوال رکھے ہیں، تو عمر صاحب سے پوچھیں، جو کہ خالد صاحب یہاں پہ آرات کشیدگی کے باعث آ نہیں سکتے۔ تو عمر صاحب، سب سے پہلا سوال جو خالد گردیزی صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ درنا سٹیج سے مملکت پاکستان بارے گوگل نے اور مہاجرین جموں کشمیر کی نشستوں کو لے کر کنفیوز تقاریر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو پاکستان میں مقیم مہاجرین ہی نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی مہاجرین کی دل آزاری کا باعث بن رہی ہے، جبکہ مخصوص جماعت کے علاوہ پاکستانی عوام بشمول مہاجرین آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے ان کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے خالد گردیزی صاحب کا شکریہ۔ ویسے آپ یہاں آنا چاہتے تو کوئی آپ کو روکتا نہ، کیونکہ ہماری پرامن دھرنا پرامن تحریک ہے، کہیں آپ کو رکاوٹ ہماری طرف سے یا ہماری مظاہرین کی طرف سے آپ کو نہ ملتی۔ بہرحال شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد کیا۔ پہلے بھی آپ تحریک کے حوالے سے انٹرویوز کرتے رہے، ہم اس کے بھی آپ کے ساتھیوں کے، آپ کے سارے اس چینل کے شکر گزار ہیں۔ خالد صاحب، بنیادی طور پر یہ چیز ہے کہ دیکھیں، جب گولی چلتی ہے، گولی چلنے کے بعد گولی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کس کو گولی لگے گی۔ عام پبلک میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، تو پھر کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی تنظیم نہیں ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک الائنس ہے جس میں ہر مکتبہ فکر، ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ دوسرا، جب اس طرح کی کوئی تصادم کی صورتحال پیدا ہو جائے، شہادتیں ہو جائیں، بلڈ شیڈ ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو سٹیج ہوتا ہے وہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ وہ سٹیج پہ آ کے بات نہ کرے، کیونکہ عام پبلک کا سٹیج ہوتا ہے، یہ کسی پارٹی کا سٹیج نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ ہماری پہلے بھی ہم اعلان کرتے رہے کہ ایسی گفتگو جو مجمع کے اندر جو ہماری تحریک کے جو ایس او پیز ہیں یا تحریک کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس سے ہٹ کے اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم بار بار یہ چیزیں واضح کر چکے کہ مملکت کے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہمارا نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، اور بالخصوص جو پاکستانی حکومت ہے یا جو ادارے ہیں مقتدرہ ہے، ان کی جو پالیسیز ہیں، جو ہمارے بارے میں جو پالیسیز ہیں، جس طرح یہ پالیسی بنائی گئی کہ ان کو کچلا جائے گا پرامن مظاہرین کو، ہم تو اس کے خلاف بات کریں گے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اجتماعی طور پر نہ تو حکومت کی پالیسی ہے، نہ ادارے کی پالیسی ہے، نہ آرمی کی پالیسی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے۔ یہ پالیسی دراصل چند آفیسران کی پالیسی ہو سکتی ہے، اجتماعی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، مہاجرین کے حوالے سے میں وضاحت کرتا چلوں کہ پہلی بہت ساری چیزوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، اس لیے کنفیوز کیا جاتا ہے کہ تاکہ اپنے اس غلط بیانیے کو، جھوٹے بیانیے کو تقویت دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہاجرین جموں کشمیر ہمارے ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، گلگت بلتستان، یہ ریاست جموں کشمیر کی ایک سارا وہ اس کی ایک وحدت ہے۔ اس کے مختلف حصے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے آپس میں جو ایک وطن کا جو رشتہ ہے، ریاست کا رشتہ ہے، وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ مہاجرین کے حوالے سے جو کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے، میں سمجھوں گا کہ ہمارا جو سٹانس ہے، جو پاکستان کے اندر جتنے بھی مقیم جموں کشمیر کے مہاجرین ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں، ان کی آڑ میں بہت سارے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے ذریعے ایسے لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے کہ جن کا مہاجرین جموں کشمیر سے تعلق نہیں ہے، اور پھر ایسے لوگ کو ووٹر لسٹوں کے اندر ایسے لوگ ڈالے جاتے ہیں، اس لسٹیں مرتب کی جاتی ہیں کہ جن کا مہاجرین جموں کشمیر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور یہی جو 12 سیٹوں پہ منتخب ہو کے آنے والے اسمبلی کے اندر، جب یہ کیونکہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کی اپروول، جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے اس کی اپروول یہی 12 لوگ دیتے ہیں، اور ان میں سے خود وہ 12 مشکوک ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہمارا اختلاف اس چیز پہ ہے، ایک تو وہاں پہ جعلی طور پر فنڈز کو وہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور ان سیٹوں کو، ان لوگوں کو ایک ٹول کے طور پر یہاں پہ آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے، اس ٹول کے، اور پھر فنڈز جو جعلی طور پر وہاں پہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، پھر جو ہے ان کو منسٹرز کی جو اعلیٰ عہدے دیے جاتے ہیں، مختلف منسٹر دی جاتی ہے، وہ کسی صورت، حالانکہ ایک آدمی گجرانوالہ گجرات میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ آزاد کشمیر کے معاملات اسے بالکل لا تعلق رہتا ہے۔ تو ایسے میں ہمارا اختلاف ان چیزوں، اور پھر ساتھ جو ہے ہمارا جو جینون جموں کشمیر مہاجرین ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے حباب جس طرح ایک زاہد صاحب تھے، انہوں نے ساری مہاجرین جموں کشمیر کی ایک تنظیم بنائی ہے، انہوں نے یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ کی ہیں کہ بہت سارے ایسے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ جو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ اس پہ ہمارا اعتراض ہے کہ جینون جموں کشمیر کے مہاجرین، وہ ہمیں ان سے کوئی دوسری ایک اور بات،
پاکستان کے اندر جو مہاجرین جموں کشمیر سیٹل ہیں الحمدللہ وہ جو کیونکہ 47 میں آئے یا موسٹلی وہ ہیں جو 47 کے اندر آئے ہیں پارٹیشن کے وقت، تو وہ تو پاکستان کی جو سٹیٹس ہے ایک سٹیزن شپ کا جو پاکستانیوں کا رہنے والا، وہ سارے حقوق، وہ سارے رائٹس وہ ہمارے وہاں جو مہاجرین بھائی ہیں ان کو وہ حاصل ہے۔ وہ صوبائی اسمبلی کے اندر، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر ووٹ بھی دے سکتے ہیں، الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، اور ماضی میں بہت سارے لوگ ان سیٹوں پر منتخب بھی ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں وہ ایک ڈبل سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اصل جو مہاجرین جموں کشمیر ہیں، جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بڑا درد ہے جن کو درد ہے مہاجرین جموں کشمیر کا، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آزاد کشمیر کے اندر جو مہاجرین جموں کشمیر جو 88 کی موومنٹ کے بعد، وہاں کی آرم سٹرگل کے بعد وہ یہاں پہ شفٹ ہو کے یہاں پہ آئے، جو حقیقی متاثر بھی ہیں اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، جو آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں کیمپوں کے اندر آج بھی وہ کیمپوں کے اندر موجود ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ایسا گناؤنا مذاق کرتے ہیں کہ ان کا وظیفہ 2000 3000 5000، یا آپ ان کے ساتھ ان کی انسانیت کی تجلیل کرتے ہیں، اور ان کے آج کو رہنے کے لیے جگہ نہیں۔ جبکہ دوسری طرف یہ جو حکمران طبقہ ہے، انہوں نے اس سے یہاں پہ ایک مافیا ہے جس میں ساری یہ پارٹیز کے لوگ شامل ہیں، انہوں نے اپنے مفادات، اپنے جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اس مافیا کو پروان چڑھانے کے لیے آزاد کشمیر کے اندر ہزاروں کنال اراضی خالصہ سرکار، ہزاروں کنال اراضی دیش شاملات موجود ہیں۔ اگر انہیں ڈر تھا مہاجرین جموں کشمیر سے، تو یہ اپنے لوگوں، اپنے سیاسی لوگوں کو انہیں الاٹ کرنے کے بجائے یہ ان مہاجرین جموں کشمیر کو مستقل طور پہ آپ ان کو الاٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ متاثر ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ درد، یہ سارا درد یہ اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ قطعاً ہم جموں کشمیر کے مہاجرین وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہیں، دنیا کے کسی خطے کے اندر ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کا رہنے والا جو بھی باشندہ ہے، ہمارا پالیسیوں اور طریقہ کار سے اختلاف ہے، اپنے بھائیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ بہت شکریہ عمر صاحب۔ دوسرا سوال اور آخری سوال جو خالد غزنوی صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے یہ حقوق کی بنیاد پر اصلاحات کے لیے ہے یا پھر کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، تحریکیں جو ہوتی ہیں جب آگے بڑھتی ہیں، یقیناً ہماری تحریک بنیادی طور پر اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہے، اور چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا بلا واضح شفاف ہے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کی ہم نے ڈیمانڈز کی ہیں، اور بہت ساری انتظامی چیزیں ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے قانونی اور آئینی طور پہ جو امینڈمنٹ کی ہم نے بات کی، ریفارمز کی بات کی، جس طرح انتخابات کے حوالے سے ہم نے ریفارمز کا مطالبہ کیا، اسی طرح جو پریویلیجز ہیں، جو شروع دن سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی جو پریویلیجز ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن پہ ہم نے ساری چیزیں اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آگے بڑھیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ تحریکوں کے اندر جب بہت سارا تحریکیں آگے بڑھتی ہیں، کیونکہ ہماری پرامن تحریک تھی، پرامن تحریک ہے، اس تحریک کو پرتشدد بنانے کی کوشش کی گئی، اس کو دہشت گردی کا نام دینے کی کوشش کی گئی۔ ابھی تک وہ اس چیز کو پروو نہیں کر سکے کہ یہ کوئی دہشت گردی کی تحریک ہے، کہ ہماری 3 سالہ جدوجہد اس کی تاریخ ساری گواہ ہے۔ تو ایسے میں تحریکیں جب مرحلہ وائز آگے بڑھتی ہیں تو یقیناً تحریکیں اپنا راستہ خود بناتی ہیں، اور بالخصوص یہ جو تحریک ہے یہ راستہ بنا سکتی ہے، یہ انقلاب کی طرف ابھی گئی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کے حالات ہیں تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت سب سے بڑا انقلاب تو یہ ہے۔ انقلاب کی شروعات ہو چکی ہیں، جو انقلاب کا جو مفہوم ہے اس کے تحت، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہمارے اس ریاست کے اندر ہم سارے لوگ علاقوں کے اندر، برادریوں کے اندر، قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے۔ ہماری 3 سالہ جدوجہد اور عوام کے اخلاص کی وجہ سے آج پورے آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ہم لوگ جتنے بھی مختلف تعصبات کا شکار تھے، آج وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی۔ حتیٰ کہ ہمارا میں بڑی خوشائن جو ہمیں خوشی ہوتی ہے جس بات کی کہ ہمارا جو اوورسیز ہے وہاں کا، جس کی وہ ایکٹ جو اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ اس آزاد جموں کشمیر کا ہے، وہ بہت سارے ہمارے ایسے احباب ہیں کہ جن کے بچوں کی پیدائش وہاں پہ، ان کی برتھ جو ہے وہ UK کے اندر ہوئی، امریکہ کے اندر ہوئی۔ آج وہ ساری، کیونکہ ہمیں بہت ساری لوگوں کو اپنی فیملیز، بہت سارے رشتہ دار وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو جب آتے ہیں بچے تو وہ تو کشمیریت بھول چکے تھے۔ لیکن الحمدللہ ہماری اس تحریک کی وجہ سے پوری دنیا کے جس خطے کے اندر ہمارا بڑا بچہ، بچی، عورت، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بزرگ، جو بھی یہاں پہ موجود تھا، دنیا کے جس خطے کے اندر ہی موجود تھا، وہ ایک اپنا جموں کشمیر کا شہری بن کے وہ سامنے آیا۔ تو یہ ایک شعور بیدار ہوا،
یہ یقیناً انقلاب کی نشانی ہے کہ عوام ان حکمران طبقے کے خلاف جو 78 سالوں کی محرومیت تھی اس کے خلاف جو ہے ایک قوم بن کے سامنے آئے، اور پوری نہ صرف ریاست کے اندر بلکہ بیرون ریاست. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب کی یقیناً نشانی ہے. جب تحریکیں بہت تدریج آگے بڑھتی ہیں وہ اپنا راستہ خود بناتی ہیں. بہت شکریہ.